اور یہ ایگریمنٹ 1948 میں ہوا اور اس کے بعد سے وہ اس پر کاربند ہے اور ہندوستان کو اس طرح سے ٹوٹل سپورٹ رہتی ہے. میں نے اس کتاب لکھنے کے سلسلے میں فیصل صاحب جی 60,000 پیجز ڈاؤن لوڈ کیے فرام دی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن ویب سائٹ. آپ 3-4 ہزار پیجز ڈاؤن کر لیتے ہیں. 60,000 پیجز 60,000 پیج. اور وہ سب ہندوستان کی ان چیزوں کے ان کی ایٹراسٹیز کے بارے میں ہیں جو وہاں زیادتیاں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہے. یہ رپورٹیں لکھی کس نے؟ زیادہ تر تو انڈینز ہیں اور کچھ اس میں ویسٹرن بھی ہیں, مگر اس کی کوئی تشہیر نہیں ہوتی. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹیں ہیں اور دنیا کے اسی قسم کے جو ادارے ہیں وہ بھی لکھتے رہے, مگر ان کی کوئی سنوائی ہی نہیں ہے, ان کی کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. یہ ہندوستان نے ایک بہت احسن طریقے سے یہ کام کیا ہے. یہ جو ان کی پلاننگ ہے کہ ناانصافیاں بھی کرتے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں, نچلی ذات اپر ذات کے درمیان ایک خطرناک قسم کا انوائرمنٹ ہے, لیکن میڈیا پر نہیں آنے دیتے, رپورٹس آگے نہیں جانے دیتے. آپ نے 60,000 پیجز ڈاؤن لوڈ کر لیے اور اس کے اندر ریفرنسز دیے. میں تو بہت سارے ایسے سبجیکٹ دیکھ رہا ہوں جس پہ آگے چل کے بات کروں گا, لیکن یہ مینیج کس طرح کرتا ہے ہندوستان نے ایک ہمیں یہ ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ ہندوستان ایکچولی ایک برامنک سٹیٹ ہے اور وہاں پر 4-5% برامنز ہیں جو ریسٹ آف دا سوسائٹی کو فلی کنٹرول کرتے ہیں. یہ وہ نازی کی تھنکنگ ہے, نازی اپروچ ہے کہ جس کے تھرو انہوں نے جرمنی کو ٹوٹلی اپنے تحت کر لیا تھا, اور یہی کام ہندوستان میں مسلسل ہو رہا ہے اور اس کو انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے سمیٹا ہوا ہے. اس وقت آپ کو بتاؤں 8 آزادی کی تحریکیں مسلسل چل رہی ہیں. 8 آزادی کی تحریکیں مسلسل چل رہی ہیں. کشمیر میں چل رہی ہے, سیاچن میں چل رہی ہے, لداخ میں چل رہی ہے, یہ ان کے علاوہ ہے. خالستان میں بھی چل رہی ہے, خالستان تحریک چل رہی ہے, آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ متحرک ہے, متحرک ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ماؤ نیگزلائٹس ہیں. اس کے علاوہ ان کے وہ جو 5 نیفا اسٹیٹس ہیں, نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایریاز,